بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے دے نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد کا نام موسوم کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ جن کی بیٹی جیسا کوئی بھی بیٹا نہیں، تمام جہانوں کے سردار ہیں. 300 نبیوں کی قبریں تسلیم نہ کرے تو یہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. وہ جو حتیم ہے نا، جو کعبہ کا حصہ تھا اب وہ الگ ہے اور آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو، اس کے اندر حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے. اس کے اندر اس چیز کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد، اس کے گرد 300 نبیوں کی قبریں اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی قبر. اس کے بعد جو سب سے قدیم مسجد ہے وہ یروشلم میں ہے، مسجد اقصی. مسجد اقصی جو ہے اس کے بارے میں تو سند ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کا ارد گرد بابرکت ہے. اب مسجد اقصی کے گرد آپ جاؤ تو وہاں بازار ہے. بازار دنیا کی بدترین جگہ ہے. زمین کے اوپر 2 قسم کی جگہ ہیں، ایک جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک جو بازار ہوتا ہے. بازار کو شریعت میں پسندیدہ جگہ قرار نہیں دیا گیا. تو مسجد اقصی کے گرد چکر لگاؤ تو وہاں بازار نظر آئیں گے. تو بابرکت کیسے ہوا؟ تو اب جب ریسرچ کی تو پوری دنیا کے مفسروں کو ایک ہی جواب ملا، یہ مسجد اقصی بابرکت اس لیے ہے کہ وہاں اکثریت بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان نبیوں کی قبریں ہیں وہاں. اور داؤد علیہ السلام کی قبر تو میں نے بھی دیکھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ جارڈن سے جب آپ جاؤ، ادھر سے نہیں، تل ابیب سے نہیں، جارڈن سے جب جاؤ تو ٹیکسی والا آپ سے کوئی 50 یا 100 لے گا تو وہ رستے میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی قبر پڑتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام تو اس کے راؤنڈ کے اندر حضرت انبیاء کی قبور ہیں. تو رب نے قرآن میں کہہ دیا یہ مسجد ایسی ہے کہ جس کا ارد گرد بھی بابرکت ہے. تو پھر اس کے بعد ولیوں کا سلسلہ جاری رہا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آپ نے بنائی اپنے ہاتھوں سے، تو آپ کا روزہ وہاں ہے اور اس کے ساتھ ہی صحابہ کی قبور ہیں. اسی طرح پھر ولیوں کا داتا صاحب دیکھ لیجئے، ساتھ ہی مسجد ہے. ہمارے زاہد صدیقی صاحب یہ میاں مقصود صاحب جہاں ان کے گھر کے پاس وہ مسجد، ساتھ ان کا روزہ ہے تو ہے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہاں بھی ایک مسجد ہو جائے. تو سب سے زیادہ جنہوں نے پش کیا اور فورس کیا ان میں ایک ہمارے بوٹا صاحب اتاری صاحب ہیں، ہمارے اقبال صاحب ہیں اور میاں مقصود عالم صاحب جو ہیں. یہ 3 بندوں نے مختلف ذرائع سے جو ہے یہ ہمیں فورس کیا کہ مسجد جو ہے وہ تعمیر ہونی چاہیے. جو ہو سکے گا ہم اس کی جو ہے وہ خدمت کریں گے. اتاری صاحب نے بنیاد سے لے کے اینڈ تک ہمارا ساتھ دینے کی کہیں. اقبال صاحب ہیں اور ابھی تھوڑی دیر چند دیر پہلے آئے، انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب نے 50,000 روپیہ دیا. میں نے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں، میں نے یہ پلان بنایا تھا کہ اب میں واپس، آج میری فلائٹ ہے، میں واپس جاؤں گا امریکہ. ابھی آپ محسوس کر رہے ہو میں رات مینار پاکستان تقریر کر کے تقریباً 2 بجے پہنچا ہوں میں یہاں. تو مسلسل تقریریں، لیکن میری زندگی کا سب سے اہم دن یہ آج 3را دن ہے. 2 میں نے امریکہ کے اندر بنیادیں رکھی ہیں، ایک اپنی مسجد کی اور ایک دوسری جگہ پہ جب طارق قادری صاحب ساتھ تھے میرے، تو دونوں وہ، اور یہ 3ری مسجد ہے میری زندگی کی جس کی میں عید رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن میں نے چنبی صاحب سے کہا میں اکیلا نہیں رکھوں گا، جتنے بوٹا صاحب کو بلاؤ، اقبال صاحب کو بلاؤ، میاں صاحب کو گزارش کرو کہ خصوصی ٹائم نکالیے. کیوں؟ میرا نبی جب حجر اسود لگانے لگا تھا تو آپ نے فرمایا میں اکیلا نہیں لگاؤں گا، سارے شامل ہو جاؤ. میں چادر میں حجر اسود رکھتا ہوں، تم چادر کے کونے پکڑو تاکہ تب سب شامل ہو جاؤ. اور میرے نبی نے آگے بڑھ کر حجر اسود کو خود لگا دیا پھر، تو سارے شامل ہو گئے. اور اس مسجد میں ایک اور بات، حاضر رحمت من ربی، مسجد بنانا بوٹا صاحب اکیلے بنا لیں، اقبال صاحب بنا لیں، میاں صاحب بنا لیں، کہ میں نے خود کہا ایک بندہ مسجد نہ بنائے. یہ جس مسجد میں خطیب ہوں امریکہ میں $2 ملین لگا ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر وسیم نے اکیلے بندے نے $2 ملین دیا ہے. یہ اتنا پیسہ ہے لیکن ایک بندہ مسجد بنائے اس میں نہیں. میں آپ کو بات سناتا ہوں تو پھر ہم چلتے ہیں. میاں صاحب کا بھی ٹائم اور سب حاضر ہو آپ کافی دیر سے. کراچی میں ایک صاحب نے مسجد بنائی، میرا آدمی تھا، سیٹ تھا، رات کو سویا
تو دیکھتا ہے کہ جنت میں بہت بڑا محل اس کے لیے بنا ہے، کیونکہ جو مسجد بناتا ہے حضور نے فرمایا اللہ جنت میں اس کو محل عطا فرمائے گا۔ تو بڑا محل ہے اور محل کے ساتھ چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ یار کہتا ہے اتنا خوبصورت محل، ایک چھوٹا سا جھونپڑی ٹائپ کا محل کس کا ہے؟ پتا چلا وہ جب مسجد بنا رہا تھا تو تھوڑی سی زمین ایک عورت کی تھی، وہ عورت غریب تھی، اس نے کہا یہ میری زمین بھی اس کے اندر شامل کر لو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ تھوڑا سا حصہ لینے میں اللہ نے محل کے ساتھ اس کو بھی جگہ عطا فرمائی، صبح اٹھا ساری مسجد کو دوبارہ شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد گھر گھر گیا، کہتا تھوڑا تھوڑا سب حصہ ڈالو، صرف میرا ہی جنت میں محل نہ ہو، ہر ایک کا محل ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کہیں گے ابھی عارف ٹاؤن کے اندر ایک مسجد ادھر ہے، ایک مسجد سامنے ہے، ایک ادھر ہے، 3 مساجد ہیں۔ اب مساجد ولی کے دربار کے ساتھ مسجد کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ میکنوس اگر آپ کو کبھی جانا ہو، یہ گریس کے اندر 6 گھنٹے کی بحری جہاز پہ جانا پڑتا ہے۔ میکنوس بہت امیر ترین یہ شہر، یہاں سب وائٹ گھر ہوتے ہیں۔ وہاں جب میں پہنچا ایک چیز مجھے دیکھنا تھی، تقریر کرنا آسان نہیں ہوتا، تقریر کو کرنے کے لیے کتنے پیسے بھی لگتے ہیں اور بڑا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں وہاں ایک چیز دیکھنے گیا، اس ایک گلی کے اندر 6 گرجے ہیں، ایک چھوٹی سی گلی میں، اور مہنگی ترین زمین ہے وہ میکنوس کی، کیونکہ دنیا کا تمام سیاح وہاں جاتا ہے۔ صرف اس کی خاص چیز یہ ہے کہ وہاں وائٹ گھر ہوتے ہیں، صرف ونڈو جو ہوتی ہے وہ ریڈ اور بلو، اس کی اجازت ہے، تیسرے کلر کی اجازت نہیں ہے۔ کرنی ہے آپ لوگوں نے، وہ کس طرح؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں اربوں لگانا ہے، آ کے نماز پڑھو 2 سیٹ مقرر، اینٹ لگا دی 2 سیٹ مقرر، آپ خدمت کر دی 2 سیٹ مقرر۔ اس مسجد کے اندر قیامت کے دن جب جائیں تو مسجد آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیٹیں ہماری بک ہوں، سارا سیٹلائٹ اور سیدھا جنت میں جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੂਟਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਬੂਏ ਕੋਲ ਖਲੋਗੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੋਲ ਆਓ। ਬੂਟਾ ਭਾਈ ਫੜੋ, ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਰੱਖੋ ਇੱਟ ਵਿੱਚ, سب آگے جدا جدا ہاتھ لا لو، ایک ایٹ سارے تو پڑھ نہیں سکتے۔ سیدنا محمد و ابواب محمد و آل محمد و اصحاب محمد و بارک وسلم۔ رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ ہماری اس کاوش کو اور یا اللہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام نے تیرا گھر بنایا تھا یا اللہ، اور تو سے دعا مانگی تھی اور تو نے وہ دعا قبول کر لی۔ آج مالک تیرے گھر کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے یا اللہ تعالیٰ، جتنے لوگ شریک ہیں سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، میرے نبی کی امت کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ ذلت اور رسوائی سے بچانا، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمانا یا اللہ۔ تبلیغ دین کے لیے جتنے ذرائع، جتنی طاقتیں، جتنے اختیارات ہیں سب ہمیں عطا فرما، اور پھر وہ مال اور وہ طاقتیں اور اختیارات اپنی راہ میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ۔ چند پیر کے علم میں اور حلم میں برکت پیدا فرما۔ مولا قادری صاحب کی والدہ کے لیے دعا کیجئے، جو جو دعا ہے سب کی یا اللہ پوری فرما، جن کی دنیا سے چلے گئے ہیں رشتے پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، اور یا اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت نازل فرمانا، اور جتنے لوگ ہیں پروردگار عالم لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یا اللہ مدد فرما سب، پروردگار عالم ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا، شیطان کے شر سے اور حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔
محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ میں اپنے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں باقی ساری زندگی ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ تو میری مدد فرمانا۔ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں قرآن اور نبی کے فرمان اور عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اے اللہ میری مدد فرمانا۔ ہاتھ کے ذریعے سے اشرفی سلسلے کے بانی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اے اللہ مجھے تمام سلاسل کے بزرگوں سے فیض لینے کی توفیق عطا فرما اور میری مدد کر۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے اپنے طرح برتن لے کے آؤ تو لے جاؤ گھر آنے ایک لگا یاد رکھیے اس عمل کے سب کو دونوں جہاں میں بڑھائی عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تعالیٰ یہ سلسلے میں بچہ شامل آمین۔ اللہ